الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی اس توفیق پر کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی بارگاہ میں، اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق دی، ہم اللہ پاک کا تہ دل سے اور بڑی ہی عقیدت سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ رب العالمین۔ ورنہ لوگ اور اہل دنیا وہ مگن ہے اپنے کام ٹھیک کرنے میں، شاید ان کا گمان ہے کہ وہ اپنا وقت اللہ کی بارگاہ سے بچا کر اپنی فیلڈ میں لگا کر وہ زیادہ شاید ریٹرن حاصل کر لیں، ان کو بڑا آؤٹ کم حاصل ہو جائے یا ان کو بڑا بہترین نتیجہ حاصل ہو جائے، حالانکہ سارے کام اللہ پاک کے دربار سے بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب اللہ کی عبادت کا حق ہو تو بہترین کام اس وقت کا اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جب جمعے کی پہلی اذان ہو گئی، اس کے بعد سب کام ختم ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی عمل قیمتی ہے جمعے کی پہلی اذان کے بعد، تو وہ مسجد کو لپک کر جانا ہے۔ چنانچہ جمعے والے دن پہلی اذان سننے کے بعد جو لوگ نماز جمعہ کی تیاری میں یا تیاری مکمل کر کے مسجد آنے میں لگ جاتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جو یہ کام نہیں کرتے، اس کے علاوہ دیگر کوئی بھی نیکی کا کام وہ کر رہے ہوں، تو اللہ کی رحمت اس طرح نہیں برستی جس طرح کے برسنی چاہیے۔ ہم سب جو اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، اور سب کی ملی جلی کیفیت ہے آج کل، مہنگائی نے سب کی کمر توڑی ہوئی ہے، اور آج کل یہی لفظ ہر ایک کی زبان پر ہے۔ ہر ایک سے مراد یعنی اکثر لوگوں کی زبان پر ہے کہ بے پناہ مہنگائی ہے، نان کنٹرول مہنگائی ہے، ناقابل برداشت مہنگائی ہے۔ ایسے ہی ہے، حالانکہ کوئی اتنی بڑی خاص تبدیلی روئے زمین پر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے مہنگائی کا بھوت یہاں پر نصب کر دیا جائے۔ ہاں، کچھ کمیاں ہیں، اگر وہ کمیاں ہم دور کر دیں تو اللہ کرے گا یہ مہنگائی کا ٹاپک اللہ ختم کر دے گا۔ تو ہم قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا اعمال ہیں جن میں ہم سے کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، یا دوسرا میں عنوان دوں اس کو کہ وہ کیا کمیاں ہیں جس کی وجہ سے دل کی سکون میں کمی ہے، وہ کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتے ہوئے ظاہری نگاہ میں دیکھا جائے تو ملک پاکستان میں سے کسی نے سرخاب کا پر نہیں چرایا، اور نہ کوئی ہماری پراپرٹی کو ہائی جیک کر کے اس مملکت پاکستان سے باہر لے کر گیا ہے۔ دیکھنے میں کوئی بڑی ایسی واردات نہیں ہوئی، لیکن کروڑوں لوگوں کے دلوں کا سکون بالکل اچاٹ ہوا ہے، راتوں کی نیند خراب ہے اور دن میں محنت کرنے کا جذبہ ختم ہے۔ چنانچہ
تقریباً ہر سو ایک بے چینی اور بے سکونی طاری ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ نہیں دیکھتے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا 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 ہے. اصل تو اس طرف آنے کی ضرورت ہے نا کہ یار ہم نے کیا کیا کر دیا کہ یہ ہو گیا. تو یاد رکھیں ہم نے استغفار نہیں کیا. یہ فنگر ٹپس پر ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. ہم نے استغفار نہیں کیا, ہم نے صلہ رحمی نہیں کی, قطع تعلقیاں ہم نے کی ہیں منٹ منٹ میں, ہم نے تقوی اور پرہیزگاری نہیں اپنائی, ہم نے کمزوروں کا خیال نہیں رکھا, ہم نے زکوٰۃ اور صدقے کو بوجھ سمجھا ہے. اسی طرح ہم نے خود بھی اور اہل خانہ کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید نہیں کی. سنتے جائیں اور اپنا اپنا احتساب میں اور آپ ہم کرتے جائیں. ہم نے اللہ کی شکر گزاری نہیں کی, اور ہم نے جس نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا اس نام کے ساتھ غداری کی. دوبارہ گنواؤں. نمبر 1, ہم نے استغفار نہیں کیا. سارے اسباب انشاءاللہ وضاحت سے آپ کو بتا دوں. ہم نے استغفار نہیں کیا, ہم نے صلہ رحمی نہیں کی. صلہ رحمی بولتے ہیں رشتہ داری کا خیال رکھنا, چاہے وہ ددیال ہو, ننیال ہو, خونی رشتہ دار ہو, دور کے رشتہ دار ہو, درجہ بدرجہ رشتہ داری کا خیال رکھنا. ہم نے کمزور اور ناتواں لوگوں کو باتوں کے نشتر چلائے, ان کا خیال نہیں رکھا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ہم نے بوجھ اور ٹیکس سمجھا. ہم نے خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم نہیں دیا. شکر گزاری سے ہم کوسوں دور رہے. کبھی شکر کا لفظ بہت مشکل سے دل و زبان پر آیا. اور ہم نے جس مقصد کے لیے, جس نام کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا, اس مقصد سے ہم نے غداری کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ڈیل دیتے جائیں گے, دیتے جائیں گے, دیتے جائیں گے؟ آج بھی ڈیل دی ہوئی اللہ پاک نے. فرق صرف اتنا ہو گیا ہے کہ 1947 سے پہلے اس خطے کے اوپر ایسٹ انڈیا کا جھنڈا تھا, اور 1947 کے بعد آہستہ 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 اس پاکستان کی سرزمین پر IMF کا جھنڈا ہے. ہماری وہ سطحی غلامی آج بھی قائم اور دائم ہے. یہ کوشش یہ کرنی چاہیے تقوی اور پرہیزگاری کی طرف سب سے پہلے آ جائیں. قرآن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ پاک مشکلات میں سے اس کے نکلنے کا کشادہ راستہ بنائیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا وہاں سے اللہ اس کو کھلائیں گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. سارے مسائل کے حل ہیں. صلہ رحمیوں کو ہم نے توڑا ہے. چھوٹی چھوٹی انا اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نے خونی رشتہ داروں سے بولا بھائی میری نماز جنازہ میں نہیں آنا اور میرا چہرہ نہیں دیکھنا. اس طرح کی بڑی ہی یعنی تکلیف دہ باتیں ہم چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر ہم کر جاتے ہیں. یاد رکھیں صلہ رحمی کو اللہ پاک قیامت میں ایک جسم دے گا, یعنی اس کو ایک شکل دی جائے گی, اس کو ایک باڈی دی جائے گی, اور وہ اللہ پاک سے ایسے ہاتھ اٹھا کر صلہ رحمی اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگے گی, یا اللہ جس نے دنیا میں مجھے قائم کیا تو آج اس کو منور کر دے. یا اللہ جس نے دنیا میں مجھے پاش پاش کیا تو آج قیامت کے دن اس کو پاش پاش کر دے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر دراز ہو, آپ کے رزق میں برکت ہو تو صلہ رحمی کرو. پھر ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی, پورا بدلہ دینے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کو ایک موقع پر کوئی خاص مقدار میں کچھ ادار یا کچھ اس کے ساتھ مدد کر دی
تو اب اس کے اوپر جرمانہ ہو گیا. یہ بندہ اس سوچ میں فکر مند رہتا ہے کہ مجھے بھی موقع ملے، اگر اس نے مجھے 100 روپے دیے تو میں اس کو 110 روپے دوں گا. حدیث شریف میں ہے لیس الواصل بالمکافی، پورا بھر بھر کر دینے والا وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، بلکہ صلہ رحمی اصل وہ کرتا ہے ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، اصل صلہ رحمی وہ کرتا ہے کہ جس کے ساتھ قطع تعلقی کی جائے لیکن وہ برابر صلہ رحمی کرتا رہے. گویا کہ اپنی ایگو، اپنی انا اور غیرت کا وہ جنازہ نکالتا رہے، اس کو خونی رشتہ دار اپنے سے دور کریں. خبردار مجھ سے سلام نہیں کرنا، میرے راستے میں نہیں آنا، میں جس راستے سے آؤں آپ راستہ تبدیل کرنا. وہ بولے بھائی آپ سے تو خون کا رشتہ ہے. خون کا رشتہ لفظوں سے نہیں ختم ہوتا. وہ بہن بھائی جو دسترخوان پر ایک پلیٹ پر کھا کر بڑے ہوتے ہیں، واللہ کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سلام کرنا ممکن نہیں ہوتا، بہت زیادہ دوریاں ہو جاتی ہیں. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق کشادہ ہو تو وہ صلہ رحمی کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ کے زمانے میں عجیب واقعہ ہے. صلہ رحمی صرف مسلمان والدین سے نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر کسی کے والدین میں سے والد اور والدہ مشرک یا مشرکہ کافرہ ہے، چونکہ وہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے لہٰذا ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا باندھ کر دیا تھا. ان کی والدہ اسلام نہیں لائی تھی، بائیکاٹ کے زمانے میں ان سے ملنے کے لیے آئیں، صرف ملاقات کے لیے آئیں. تو حضرت اسماء نے حضور سے پوچھا حضور میری والدہ آئی ہیں، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو کیا میں ان سے ملاقات کر سکتی ہوں؟ قربان جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلیھا فإنھا امک، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو اسماء، وہ آپ کی والدہ ہیں. اگر اسلام نہیں لایا تو کیا ہوا، ہیں تو آپ کی والدہ، دنیا میں آنے کا ذریعہ وہ ہیں. تو ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرک والد اور والدہ کے ساتھ باوجود شرک کے، باوجود اسلام نہ لانے کے اگر صلہ رحمی کا حکم دیا ہے تو ہم مسلمان جو خونی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے سے صلہ رحمی کو توڑ کر کیسے زندگی گزاریں گے؟ یاد رکھیں نماز جمعہ کے بعد جن جن سے قطع تعلقی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں یار اس کی طرف سے زیادتی ہے. ہمارا المیہ تو یہ ہے نا، سب سے پہلے اپنی بندہ غلطی کون ایڈمٹ کرتا ہے کہ سوری یار میرے سے غلطی ہو گئی. سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے. میری گزارش یہ ہے نماز جمعہ کے بعد جس جس سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، آپ نے کی ہے یا انہوں نے آپ کو منع کیا ہوا ہے، ایک کال میرے کہنے پر ان سے کر دیں. بیان نماز جمعہ میں بیان سنے، مولوی صاحب نے بولا ہے جو صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر بھی دراز ہوگی، اس کا رزق بھی کشادہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا. اور پھر اس کے بعد بھی بڑی واضح ہدایات ہیں. بعض اوقات زندگی میں کسی چند افراد کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا، مزاج نہیں ملتے، کوئی بہت زیادہ ایماندار ہوتا ہے، کسی میں ایمانداری کی کمی ہوتی ہے، یا اور کوئی انتظامی وجہ ہوتا ہے، کوئی بہت ہی زیادہ اتھینٹک قسم کا اچھا ایماندار انسان ہوتا ہے، اور دیگر چند مسلمان لیزی ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں. مختلف وجوہات کی بنا پر نباہ نہیں ہو سکتا، ساتھ نہیں چل سکتے. تو دین اسلام ان دو طبیعتوں کو نفی بھی نہیں کرتا کہ ایسی صلہ رحمی کرنی ہے کہ ہر وقت ایک دوسرے پر سوار رہیں. سلام دعا کی حد تک رہے، سلام میں پہل کریں، خیر خیریت پوچھنے میں پہل کریں، باقی وہ الگ زندگی گزاریں، آپ الگ زندگی گزاریں. معاذ اللہ ہمارا دین مشکل میں نہیں ڈالتا، لیکن آپس میں دل صاف کر کے جب سلام دعا رکھیں گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اسی طرح ہم شکر گزاری سے بہت دور ہیں. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آپ کے رب نے جب یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم سب شکر گزار بنو گے
تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ اور یاد رکھو اگر تم نے ناشکری کی، میری نعمتوں کا انکار کیا، میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ وقال موسیٰ ان کفرتم انتم ومن فی الارض جمیعا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اگر میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہو آپ سب بھی ناشکرے ہو جاؤ اور اللہ کے وجود کا انکار کر دو، اور روئے زمین کی تمام قومیں اللہ کی وجود کا انکار کر دیں، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ کو آپ کی عبادت کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کوئی اور مخلوق پیدا کرے گا جو اس کی بندگی کریں گے۔ اسی طرح ہماری بے چینی، مہنگائی، تنگی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہمارا نماز سے دور ہونا ہے۔ یاد رکھیں صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، ساری نمازیں فرض ہیں۔ آپ کے اور میری خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو رب تعالیٰ کے عرش سے لے کر چھٹے آسمان تک 9 چکر لگائیں۔ ہمیں احساس نہیں ہے اس بات کا۔ معراج کی رات کو جب 50 نمازوں کا تحفہ ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے کتنی ہوئی؟ حضور نے فرمایا 50۔ کہا نبی محترم میں آپ سے گزارش کروں، میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا ہے، بنی اسرائیل 3 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، ایسی قوم تھی۔ آپ رب تعالیٰ کے حضور درخواست کریں اس میں کچھ کمی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری آسانی کی خاطر وہاں سے دوبارہ رب تعالیٰ کے دربار میں گئے، درخواست کی یا اللہ کچھ تخفیف کر دیں، کمی کر دیں۔ 45 ہوئی، 40 نمازیں، 35 نمازیں، میری اور آپ کی خاطر حضور آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہوں گے میرا محبوب میرے دربار میں بار بار آ رہا ہے۔ لیکن وہاں درخواست اپنی خاطر نہیں ہو رہی تھی، اس امت کی خاطر ہو رہی تھی کہ اس امت پر سختی ہوگی، یہ اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ آخر میں جب 5 ہوئیں، موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے درخواست کی حضور 5 بھی زیادہ ہیں، جا کر کم کروا دیں۔ قانون پاس ہونے جا رہا ہے، قانون میں جتنی نرمی ہو جائے بہتری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بس اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب یہ 5 ہیں، ان کا اجر میں 50 کا دوں گا۔ اور پھر عجیب بات، سورہ طٰہٰ بالکل آخری آیتیں، اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹریٹ حکم دیتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، میرے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر قائم دائم رہو۔ یہ محبت والا انداز نہیں ہے، یہ اللہ پاک اپنے قانون کا پابند بنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں، امت کو سیدھا ہونے کا بول رہے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میرے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز پر آپ بھی صبر کرتے ہوئے قائم رہیں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے میرے محمد ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ رب تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں نحن نرزقک، اے میرے محمد اگر آپ اور آپ کے گھر والے نماز قائم کریں گے تو ہم آپ کو رزق دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور بھلا انجام تو تقوی داروں کا ہے۔ چنانچہ آج ہماری اپنی سستی اپنی جگہ پر ہے۔ نماز کے معاملے میں امت کا سروے 10% کا ہے، 100 میں سے 10% لوگ نماز کے پابند ہیں، باقی 90% کو کیا ہو گیا؟ مصلحت در مصلحت میں زندگی گزارتے رہیں گے۔ چنانچہ رزق کے معاملے میں بھی مصلحت در مصلحت، قرضہ در قرضہ آنے والی نسلیں مقروض رہیں گی۔ یاد رکھیں ہم نے جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہو کہ جس میں مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کریں۔ دوبارہ زمین کا ایسا ٹکڑا ہو جس میں مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کریں۔ پابندی بولا تھا، ٹچ نہیں بولا تھا کہ ہلکا ہلکا کریں گے۔ موقع مل گیا تو کر دی عبادت، موقع مل گیا تو چھٹی۔ چونکہ مقصد کے ساتھ ہم لوگ سنسیئر نہیں ہیں،
لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے آہستہ آہستہ ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیں آج بھی ملک پاکستان سے کوئی چیز غائب نہیں ہوئی، صرف اللہ کی نگاہ میں مخلوق کی عزت کم ہوئی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ تمام اشیاء، رزق، اناج، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کے سامنے ترازو کے ایک پلڑے میں ہیں، اور انسان کی قدر و قیمت ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہے۔ یہ انسان اللہ کی مان کر اللہ کی نگاہ میں وزنی ہو جاتا ہے، اللہ پاک چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں۔ یہ انسان، یہ امت اللہ پاک کی نافرمانیاں کر کے اللہ کی نگاہ میں ہلکی ہو جاتی ہے، یہ امت، تو اللہ پاک چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ جس کا ہاتھ پہنچے ہیرے تک وہ ہیرا اندر کرتا ہے، اور جس کا ہاتھ پہنچے کسی اور چیز تک وہ پکڑ کے اندر کر لیتا ہے۔ ایسے نہیں چلے گا اللہ کے دربار میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ لوگ، اہل کتاب کے لیے اللہ کا فرمان ہے، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور جو اللہ کی کتابیں ان پر نازل ہوتی ہیں، یعنی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اگر یہ لوگ اس پر قائم دائم ہو جائیں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اپنے اوپر سے بھی رزق کھائیں گے، یہ اپنے نیچے سے بھی رزق اگائیں گے، مطلب ہر طرف سے رزق کی فراوانی ہوگی۔ منہم امت مقتصدہ، قرآن مجید 6 پارہ سورہ مائدہ، ان میں بعض لوگ بڑے مینٹین قسم کے میانہ روی والے لوگ ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر کے اعمال بہت برے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ انسان کی دل کی کیفیت کے اندر کے حالات نکال کر باہر رکھتا ہے۔ یہ دیکھو تمہارے دل میں یہ ہے، اب یہ دیکھ لیں قرآن کی آیت سورہ مائدہ اس وقت امت پر بالکل بعینی فٹ آ رہی۔ منہم امت مقتصدہ، روئے زمین پر پاکستان میں نیک، پارسا، تقویدار، ایماندار، حلال کھانے والے بھی ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ہم میں سے ہی اکثر کے اعمال برے ہو گئے، لہٰذا اکثر پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث برابر برابر فٹ آ رہی ہے کہ مبادا وہ وقت آ جائے کہ اس امت کے نیک لوگ دعائیں مانگیں اور اللہ دعا قبول نہ کرے، وہ اللہ سے بارش مانگے تو اللہ بارش نہ دے، وہ مغفرت مانگے تو اللہ مغفرت نہ دے۔ یاد رکھیں میری اور آپ کی جو دل کا سکون ہے، جو طمانینت قلب ہے، رزق کی فراوانی ہے، وہ کچھ بھی ہے وہ ہماری اپنی غلطیوں کو دور کرنے پر مبنی ہے۔ اگر سنور گئے ہم سب تو آنے والی نسلوں کو اللہ پاک پاکستان خالص دے گا، اور اگر ہم اسی روش پر آنکھیں بند کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے تو میں نے اپنی بات کی شروع میں گزارش کی ہے، 1947 سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا جھنڈا تھا اور آج کل IMF کا جھنڈا ہے۔ حقوق العباد اچھی طرح ادا کریں، صلہ رحمیاں ٹوٹ گئی ہیں ان کو واپس جوڑنے کی کوشش کریں، نماز میں سستی ہو گئی ہے نماز قائم کریں، رزق مکس آ رہا ہے رزق کو حلال کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک کی بندگی کریں، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں۔ حضور نے فرمایا جتنا ایمان پرندوں کا ہے، اگر مخلوق میں سے بندوں کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہو جائے تو یہ صبح کو بوٹھے اٹھیں گے، رات کو بالکل سیراب ہو کر سوئیں گے۔ اللہ کریم جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ استغفار آکسیجن کی طرح لازمی ہے۔ استغفار کے بعد صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو نماز کا پابند کرنا ہے، اپنے اہل خانہ کو نماز کا پابند کرنا ہے۔ یاد رکھیں آپ کے گھر میں جا کر کوئی اور تبلیغ کرنے کا اتنا حق نہیں رکھتا کہ جتنا آپ رکھتے ہیں۔ آپ کے گھر میں والدہ ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، اہلیہ ہے، یہ سارے آپ کی ذمہ داری میں آتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آج جمعے کا بیان سن کے گھر میں جا کر توڑ پھوڑ شروع کر دیں، امام صاحب نے جوشیلا بیان کیا ہے بھائی آج تو خیر نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو رزق بھی نہیں ملے گا۔ مصلحت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اپنا بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ پیار محبت سے بولیں کتنا ہی اچھا ہو اگر نماز جائے میں قائم ہو جائے، کتنا ہی اچھا ہو گھر میں ایک کونا نماز کے لیے خالص ہو جائے۔ بھائی یہ جگہ، یہ 2-4 فٹ کی 6 فٹ کی یہ جگہ ہم اس کو نماز کے لیے خالص کرتے ہیں، گھر کی خواتین اس جگہ پر نماز پڑھیں۔ ویسے پورے گھر میں عبادت ہو سکتی ہے،
لیکن ایک جگہ خاص ہو جائے تو وہ ہمیشہ ریمائنڈر کا کام دیتی ہے، ہمارے گھر میں یہ جگہ نماز کی ہے۔ اپنے گھر سے شروع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا ڈائریکٹ فرمان ہے، محمد نماز پر آپ بھی قائم رہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق ہم آپ کو دیں گے، بہترین انجام ہم آپ کو دیں گے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور اپنے ایک چھوٹے بھائی جو کہ تھوڑے سے غافل تھے اور کمانے میں نہیں جاتے تھے، انہوں نے حضور سے ان سے شکایت کی، انبار لگا دیا، حضور میرا چھوٹا بھائی ہے، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے، یہ وہ ہے۔ حضور نے اس کی شکایت کو خوب سنا اور جواب دیا، لعلک ترزق بہ، وہ کمزور ناتواں اگر اسپیشل پرسن معذور ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، تو یاد رکھ تجھے رزق اس کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ لعلکم ترزقون بضعفائکم، اپنے کمزور ناتواں لوگوں کا خیال رکھیں، خرچ کریں، اپنے گھر سے خرچ شروع کریں، اپنے محلے سے خرچ شروع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک فرمان ہے، اذا طبخت الطعام فاکثر المرق، جب کھانا پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر دو اور اس میں پڑوسی کو شریک کر دو، برکت ہوگی۔ تمام کے تمام پریشانیوں کا حل ہمارے دین میں موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھولے ہوئے سبق کی طرف واپس آ جائیں، صلہ رحمی سے کام شروع کریں، اللہ پاک کو شادگی عطا فرمائیں گے، رزق کی تنگی دور ہوگی۔ مہنگائی دور ہونا اللہ پاک کے ہاں کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ متوکل رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، پر امید رہیں۔ ایک سب سے بڑی غلطی آج کل ہماری یہ بھی ہے، ہم نے امیدیں گرا دی ہیں، اب کیا ہوگا، ریٹ اتنے بڑھ گئے، اب کیا ہوگا، ہمارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک نے آج تک زندہ رکھا ہے۔ یاد رکھیں اس ٹوکر میں اگر یہ قوم کھڑی ہو گئی تو اس قوم کا مقدر بہت اونچا ہے، اور اگر ابھی پس گئی تو پھر یہ قوم نے اٹھنا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں اور ہماری اولاد کو خالص پاکستان کی دولت ٹرانسفر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔